ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خیر پور نامی ایک گاؤں میں ثاقب نامی ایک بد دماغ امیر آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی گھمنڈی اور تکبر کرنے والا انسان تھا۔ اس کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ گاؤں نونغنا میں سب سے اونچی کوٹھی اس کی ہے، اور وہ بہت ساری زمینوں نونغنا کا مالک ہونے کی وجہ سے علاقے میں بہت بڑا زمیندار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن وہ بہت ہی ظالم انسان تھا۔ وہ اپنے سے کم حیثیت رکھنے والے لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ ثاقب گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا کہ اس کو شمیم بی بی ملی۔ شمیم بی بی ایک بہت ہی بوڑھی اور غریب عورت تھی۔ گاؤں والوں نے مل کر اس کو رہنے کی جگہ دے رکھی تھی۔ شمیم بی بی کی نظر بہت ہی کمزور تھی اور اسی وجہ سے وہ رستے میں پڑا ہوا پتھر نہ دیکھ پائی اور گر پڑی۔ ثاقب شمیم بی بی کی طرف متوجہ تھا، لیکن اس بوڑھی اور لاچار عورت کی مدد کرنے کی بجائے اس نے فوراً منہ موڑ لیا اور اپنے رستے ہو لیا۔ شمیم بی بی کافی دیر تک سڑک پر لاوارسوں کی طرح پڑی رہی اور اس کا بہت خون بہہ گیا۔ کافی دیر بعد ایک گاؤں نونغنا والے نے شمیم بی بی کو دیکھا اور شور مچانے لگا۔ اس کا شور سن کر گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور سب نے مل کر شمیم بی بی کو اٹھایا اور حکیم صاحب کے پاس لے جا کر مرہم پٹی کروائی۔ گاؤں والے پہلے ہی ثاقب سے بہت نفرت کرتے تھے، اور اس واقعہ کے بعد ان کی نظر میں ثاقب کے لیے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اسی وجہ سے سب گاؤں والو نونغنا نے مل کر ثاقب کے اس رویے کی شکایت گاؤں کے نمبردار کو لگائی۔ گاؤں کا نمبردار بہت ہی نیک دل انسان تھا، جو غریب، لاچار اور بے بس لوگوں کے لیے درد دل رکھتا تھا۔ اس نے فوراً رفیق نمبردار کا ملازم کو گاؤں کے معززین کو اکٹھا کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اسی وقت ثاقب کو بھی پنچایت میں حاضری کا پیغام بھجوایا۔ پنچایت میں ثاقب سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری سامنے ایک بزرگ عورت بری طرح گر گئی اور تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اپنا راستہ لے لیا۔ ثاقب نے غرور سے جواب دیا کہ وہ ان غربو نونغنا کو اتنا اہم نہیں سمجھتا، لہٰذا یہ کہ وہ شمیم بی بی کے گرنے کا ذمہ دار نہیں تھا تو اسے اٹھاتا کیوں؟ اتنا کہہ کر وہ پنچایت سے اکڑتا ہو الف چلتا بنا۔ گاؤں نونغنا والے ثاقب کے اس رویے سے اور زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ثاقب کا ایک بیٹا جس کا نام اویس تھا شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن اویس شہر کے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کے دل میں اپنے موبائل کا خیال آیا اور وہ الف پنی جھٹٹولنے لگا، لیکن اسے اپنا موبائل نہ ملا تو وہ سوچنے لگا کہ شاید اس کا موبائل کہیں ہاسٹل میں نہ رہ گیا ہو، تو وہ اپنا موبائل لینے کے لیے پارک سے باہر نکلا۔ پارک کے سامنے سڑک کی دوسری جانب اس کا ہاسٹل تھا، اسی لیے وہ جلدی میں دوڑتے ہوئے سڑک پار کرنے لگا۔ ابھی وہ سڑک کے درمیان میں ہی تھا کہ ایک تیز رفتار کار نے اسے زوردار ٹکر ماری اور آگے نکل گئی۔ اویس کافی دیر تک تنہا سڑک پر خون میں لت پت پڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے، لیکن کسی نے بھی ایمبولینس کو فون تک نہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بھلا آدمی آیا اور اس نے ایمبولینس کو فون کیا، اور کچھ ہی لمحوں بعد ایمبولینس اپنی مخصوص آوازیں نکالتی جا وقوع پر پہنچ گئی اور اس میں سے چاقو چوبند نوجوان نکلے اور اویس کو ایمبولینس میں موجود ایمرجنسی بیڈ پر لیٹا کر ایمبولینس میں سوار کیا، اور وہ بھلے آدمی کے ہمراہ اویس کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کا علاج ممکن شروع ہوا۔ کچھ دیر ڈاکٹرز کے معائنے کے بعد ایک سینئر ڈاکٹر ICU سے باہر آیا اور حال میں موجود افراد سے دریافت کیا کہ اس مریض کے ساتھ کو نون آیا ہے، تو اسی لمحے وہ بھلا آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ تو ڈاکٹر نے اس کی طرف نرم لہجے سے متوجہ ہو کے کہا، جب تک اب جیسے نیک بندے اس دنیا میں موجودال ہیں تب تک انسانیت کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ خوشخبری یہ ہے کہ اب مریض خطرے سے باہر ہے، لیکن اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ اللہ یا پکو جزائی خیر دے۔ اویس کی جیب میں موجود فون نمبر پر فون کر کے اس کے گھر اطلاع دے دی گئی، اور کچھ دیر کے بعد ثاقب اپنی بیوی کو لے کر پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کی جان ایک انجا نون اور نیک انسا نون نے بچائی جو کو اس کے بیٹے کو جانتا تک نہیں تھا، تو یہ سب دیکھ کر اسے اپنا واقعہ یاد آیا کہ شمیم تو میرے اپنے گاؤں کی تھی، تو میں نے اس کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا؟ اس کو وقت پر حکیم صاحب کے پاس کیوں نہیں لے گیا؟
اس کو احساس ہو چکا تھا اور وہ سبق سیکھ چکا تھا۔ کچھ دال نون اویس اسپتال میں داخل رہنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پھر ثاقب اویس اور باقی گھر والے جو ساتھ میں ہاسپٹل ٹھہرے ہوئے تھے ان سب کو لے کر گاؤں واپس پہنچا، اور ثاقب نے اسی وقت نمبردار کی موجودگی میں سب گاؤں والوں سے اور شمیم سے معافی مانگی اور آئندہ کبھی بھی ایسا رویہ نہ رکھنے کا وعدہ کیا۔ ثاقب کے اس بدلتے رویے کو دیکھ کر سب گاؤں والوں نے اسے معاف کر دیا، اور اب خیر پور میں سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔